لیکن سوچنے لگی کہ چلو بھی تھوڑی دیر ہے بادشاہ کے آنے میں، اس بستر پر آج میں لیٹ کر دیکھوں کہ کیسا ہوتا ہے بادشاہوں کا بستر۔ میں تو خادمہ ہوں، میں تو دری بچھاتی ہوں، لیٹ جاتی ہوں، ذرا بستر پر آرام کر کے تھوڑا لیٹ کے دیکھتی ہوں کہ اس بستر کی خصوصیت کیا ہے۔ شاید اس کے دل میں اللہ ہی نے یہ ڈالا، اور جیسے ہی وہ بستر کے اوپر تھوڑا سا لیٹی کہ دیکھے کہ یہ کتنا آرام دہ ہوتا ہے، بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ اس بستر پر لیٹی اس کو نیند کا خمار آ گیا۔ لیٹی سونے کی ایکٹنگ کی، دیکھیں مطلب تصور کر رہی، دیکھیں اگر ایک رات سو جاؤں تو اس پر کتنا آرام ملے گا ایسے، اور اس کو نیند آ گئی۔ اتنا آرام دہ بستر وہ پہلی بار اس پر لیٹی اور لیٹتے ہی اس کو نیند آ گئی، اللہ کی طرف سے تھا۔ اور جیسے ہی وہ نیند کی گہری آغوش میں آئی، حاکم وقت چلایا، حکمراں چلایا، حمید الدین چلایا، ابو الحاکم، اس نے اپنی لونڈی کو اس بستر پر لیٹا ہوا دیکھا تو چابک کمر سے نکالا کوڑا، اور ایک کوڑا اس کی پیٹھ پر مارا، وہ ہڑبڑا کے اٹھتی ہے اور سیدھے اپنے اوڑھنی کو سنبھالتی ہے اور سیدھے کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہم لوگوں کے انداز میں سوری غلطی ہو گئی، کھڑی ہو۔ حمید الدین نے کہا ابو الحاکم نے تیری ہمت کیسے پڑی میرے بستر پر سونے کی؟ کیوں؟ اس نے سچائی بتا دی، میں بستر کو بچھا رہی تھی، میں سونا نہیں چاہتی تھی، تھوڑا سا لیٹ کر دیکھنا چاہتی تھی کہ دیکھیں امیروں کے بستر کیسے ہوتے ہیں، بادشاہوں کے بستر کیسے ہوتے ہیں۔ میرے آقا غلطی ہو گئی، مجھے نہیں لیٹنا چاہیے تھا، مجھے اپنی اوقات میں رہنا چاہیے تھا، مجھے اپنی حیثیت میں رہنا چاہیے تھا، میں آپ کی لونڈی ہوں، خاتمہ ہوں، مجھے معاف کر دیجئے، غلطی ہو گئی۔ ابو الحاکم نے کہا نہیں، کھڑی ہو جاؤ، تمہیں سزا ملے گی تاکہ آئندہ کبھی تم اس بستر پر سونے کا تصور بھی اپنے دماغ میں نہ لا سکو۔ پھر اسی حاکم نے، ابو الحاکم نے، حمید الدین نے اسی چابک کو اٹھایا اور اس لونڈی پر وہ چابک برسانے لگا۔ ایک تو پہلے ہی مار چکا تھا، دوسرا پڑتا ہے، تیسرا پڑتا ہے، چوتھا پڑتا ہے، اس لونڈی کے اوپر 10 چابک پڑتے ہیں۔ اس کے کپڑے پھٹ چکے ہیں، چمڑی ادھر چکی ہے، خون کہیں کہیں سے نکل کر اس کے قطرے زمین کے اوپر گرنے لگے۔ لیکن وہ لونڈی ہے جو ہر چابک پر، جب حاکم وقت اس کو چابک مارتا، وہ ہر چابک پر آج روتی نہیں ہے بلکہ مسکرا رہی ہے۔ دوسرا چابک پڑا، مسکرائی، تیسرا پڑا، مسکرائی، چوتھا پڑا، مسکرائی، 9واں پڑا، مسکرائی، 10واں پڑا، مسکرائی۔ کوئی چابک میں ہنستی بھی ہے زور سے۔ بادشاہ نے کہا چابک کو زمین پر پھینک کر، ایک چابک میں تو رو دیتی تھی، آج کیا ہو گیا تجھے؟ تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ میں تجھے سزا دینے کے لیے مار رہا ہوں اور تو ہر چابک پر ہنس رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ سچ بتانا، کیا تجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ اس نے جو جواب دیا سنو، اس لونڈی نے جواب دیا، چھری کا کام کاٹنے کا ہوتا ہے، چابک کا کام تکلیف دینے ہی کا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں بھی انسان ہوں، تم بھی انسان ہو، چابک سے سزا دی جاتی ہے تکلیف دینے کے لیے، تو مجھے تکلیف کیوں نہیں ہوگی؟ میرے آقا، میرے مالک، ہر چابک پر مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے، کپڑا بھی میرا پھٹ رہا ہے، جسم میرا ادھڑ چکا ہے، کھال ادھڑ چکی ہے، میرے جسم سے خون کے قطرے زمین پر گر رہے ہیں۔ تمہیں احساس نہیں کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہوگی یا نہیں؟ ہو سوال کرتے ہو تکلیف ہو رہی یا نہیں؟ یقیناً تکلیف ہو رہی ہے۔ ابو الحاکم نے کہا، حمید الدین نے، پھر تم ہر چابک کے اوپر مسکرا کیوں رہی ہو، ہنس کیوں رہی ہو؟ تکلیف کی وجہ سے تو رونا چاہیے، لیکن تمہیں ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ اس لونڈی نے اس بادشاہ کو جو جواب دیا، اے رام گھاٹ کے امیروں سنو، اے دولت مندوں سنو، اے ساہوکاروں سنو، اے پورنیا اور اس کی اطراف سے آنے والے لوگوں، اپنے کپڑوں کی دکانوں پر بیٹھے ہوئے ملا
گالیاں دینے والوں سنو، ان کے استطاعت اور طاقت سے زیادہ ان سے کام لینے والوں سنو، اس لونڈی نے جو جواب دیا وہ جواب کیا تھا؟ اس لونڈی نے کہا اے بادشاہ، اے ابو الحاکم، اے حمید الدین، آج مجھے صرف ہنسی اس لیے آ رہی ہے کہ میں کچھ سوچ رہی ہوں، تمہارے ہر کوڑے پر میں کچھ اور سوچتی ہوں اور وہی سوچ کر مجھے ہنسی آ جاتی ہے۔ حمید الدین نے کہا کیا سوچتی ہے، کیوں ہنسی آ رہی ہے؟ اس نے کہا میں یہ سوچ رہی ہوں کہ تیرے نرم گرم بستر پر، نرم و نازک بستر پر میں چند لمحوں کے لیے لیٹ گئی، چند لمحوں کے لیے سو گئی، لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی، تو میرے مالک، میرے آقا کے دربار میں میری یہ سزا ہے۔ اس نرم گرم بستر پر چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے میں سو گئی، تو میرے مالک کی عدالت میں میری یہ سزا ہے۔ تو نے تو پوری زندگی عیش و آرام میں گزاری ہے، تو نے تو پوری زندگی اسی آرام دہ بستر پر سو کر گزاری ہے، تو تیرے مالک رب العالمین کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی، تیری سزا کیا ہوگی؟ یہ میرا رب، میں یہ سوچ رہی ہوں کہ چند لمحوں کے لیے تیرے بستر پہ سونے کی سزا میرے مالک کی عدالت میں یہ ہے، تو جس کا غلام ہے، جس کا نوکر ہے، جس کا سروینٹ ہے اللہ رب العالمین کا، تو اس کی سرپرستی میں، اس کی حکومت میں، اس کی دی ہوئی عزت پر اپنے آرام دہ بستر پہ سوتا ہے، تو اللہ کی عدالت میں، اپنے مالک کی عدالت میں تیری سزا کیا ہوگی؟ میں یہ سوچ رہی ہوں۔ دل کو چوٹ لگتی ہے۔ یہاں تو 25 سال کی پوری زندگی جرجیس کی گزر گئی تقریریں کرتے کرتے کٹیار، پورنیہ، ارریہ میں، لیکن جہیز جیسی ایک بدترین لعنت ابھی تک ختم نہیں ہو پائی۔ ہم اپنے گھروں سے جہیز جیسی بدترین لعنت کو دور نہیں کر پائے۔ 21 سال سے حکومت کرنے والے حکمراں نے جب یہ سنا کہ میری سزا اس رب کی عدالت میں کیا ہوگی، اور ہماری ایک معمولی لونڈی جو ہماری نوکر ہے وہ ہم سے کہہ رہی ہے، اس نے اسی وقت کوڑے کو توڑا، حکومت سے استعفیٰ دیا اور کہا چناؤ کر لو، بنا لو جس کو بنانا ہو، اور وہیں سے اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے۔ علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے، بزرگوں کے پاس جاتا ہے، نماز اور روزے کا پابند بنتا ہے اور گمنامی کی پوری زندگی گزارتا ہے۔ پھر اس نے کبھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا۔ جب میرے بھائیوں اس کا انتقال ہوا اور قبر میں جب اس کو دفن کیا گیا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہی حکمراں ہے جس نے 21 سال حکومت کی ہے، آج ایسی گمنامی کی موت مرا۔ اس نے اپنی شہرت، ریا اور نمود سے بہت کوسوں دور چلا گیا، وہ شہرت سے دور رہنے لگا، وہ ہر اس عمل سے دور ہو گیا جو اس کی زندگی میں اس کو مشہور کرنے والا ہو، اس کو عزت بخشنے والا ہو۔ اس نے پھر پوری زندگی چٹائیوں پر گزاری ہے، وہ پھر چادر تک نہیں بچھاتا تھا، اور چٹائی پر سو کر وہ یہ سوچتا تھا کہ اب اس موقع پر ہم نبی کی سنت کو زندہ کریں کہ میرے نبی چٹائی پر سوتے تھے تو ان کی پیٹھ پر داغ پڑ جایا کرتے تھے۔ پھر وہ تہجد گزار بنتا ہے، فجر کی نماز کا پابند ہوتا ہے، اور پھر گمنامی کی زندگی گزارتا ہے۔ میرے بھائیوں، صرف ایک واقعہ اس کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ہم نے تو 25 سالیں اپنا وقت گزارا ہے آپ کے بیچ میں، لیکن جہیز جیسی ایک بدترین برائی ہم اپنے معاشرے سے ختم نہیں کر پائے۔ آج بھی بائک کا چلن، آج بھی کیش دینے کا چلن، آج بھی 5-6 لاکھ روپیہ آپ بائک نہیں دے رہے تو لڑکے کی دکان کے لیے اتنا کیش دو، اتنا پیسہ دو۔ بھائی تمہاری بیوی کو، تمہاری بیٹی کو ہی تو وہ پالے گا، وہ اسی کو تو کھلائے گا، اسی کے لیے تو کمائے گا۔ یہ ساری سودے بازیاں آج بھی ہو رہی ہیں۔ 25 سال کی زندگی میں تقریریں سننے کے بعد بھی، جلسے ہونے کے بعد بھی، کانفرنس ہونے کے بعد بھی، سینکڑوں مدرسے ہونے کے باوجود بھی، سینکڑوں مسجدیں ہونے کے باوجود بھی، سینکڑوں مسجدوں کے ممبروں پر خطبے ہونے کے باوجود بھی آج کسی گاؤں سے جہیز جیسی بدترین لعنت ہمارے معاشرے سے ختم نہیں ہو پائی۔ کیا مقابلہ ہے ان لوگوں کا اور ہمارا، جو ایک واقعہ سنتے ہیں ایک لونڈی کی زبان سے اور اپنی حکومت کو فراموش کر دیتے ہیں، نہیں بننا ہے ہمیں حکمراں، چلے جاتے ہیں اور بیابان جنگل میں۔ میرے بھائیوں،
उलमा की सोहबत में रह के नमाजी बनता और दावत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम देता है। अब वो अबुल हाकिम नहीं है, अब वो हमीदुद्दीन है। अब लोग उससे मिलने नहीं आ रहे हैं, बल्कि अज़ान की आवाज़ सुनता है तो मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है। और जितने लोग मस्जिदों में जाते वक्त उसको दिख रहे हैं, सबसे कहता चलिए साहब नमाज पढ़ लीजिए, चलिए साहब नमाज पढ़ लीजिए। एक वाक़े ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया।